بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. محترم سامعین کرام، آج کا جو یہ ہمارا بیٹھنا ہوا ہے وہ کسی تقریر کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک تذکیر ہے کہ مومن کو، ایمان والوں کو آپس میں ایمان کی باتیں، اچھی باتیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو یاد دہانی رہے اور انسان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو اس مجلس میں کوئی تقریر نہیں ہوگی، کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی، اس کے بعد اگر آپ کے پاس یا کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس پر بھی بات کی جائے گی۔ آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ ہمارا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے، موجودہ تعلیمی نظام ہم سرکاری حیثیت سے بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو موجودہ رائج ہے، جو رائج نظام تعلیم ہے، جو ہمارے بچے اسکولوں میں اور کالجز میں جا کر پڑھتے ہیں، پھر وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں، اور وہ جو ایک سچویشن بنتی ہے، وہ جو ایک اخلاقی اور انسانی تربیت ہوتی ہے، یا جو معاشرے میں نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس کے حساب سے ہم بات کریں گے۔ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں، اگر آپ کہیں ہمارے بہار کے حساب سے، تو پچھلے 20-30 سالوں کے اندر، اور اگر آپ پورے ہندوستان کو لے لیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزادی کے بعد سے یا اس سے کچھ پہلے سے ایک تعلیمی تحریک شروع ہوئی۔ تعلیمی تحریک کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آبادی ہندوستان کے اندر پائی جاتی ہے، اس آبادی کے اندر تعلیمی رجحان پیدا کیا جائے، ایجوکیشن بہت کم پایا جا رہا ہے، اس کو بڑھایا جائے، اور اسی مقصد کے لیے جگہ جگہ پہ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیاں بنائی گئی۔ آزادی کے بعد سے اس میں اور ترقی ہوئی، اور اگر آپ دیکھیں خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے جب سے جو ہے دائرہ بڑھا ہے، ہمارے پاس کمپیوٹر اور دیگر چیزیں آئی ہیں، تو پچھلے 20-30 سالوں میں یہ سلسلہ اور زیادہ بڑھا ہے، اور اب گاؤں گاؤں میں تعلیم کا اچھا نظام پایا جاتا ہے۔ تعلیم کے بارے میں ماں باپ سوچتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، کچھ بنائیں، اور یہ ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھی چیز ہے، اور آگے بڑھتی رہے گی۔ اس کو بڑھانے میں ہم سب کو ایک رول ادا کرنا چاہیے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے صرف ہوا کے بہاؤ پہ چلتے رہنا کوئی عقل مندی نہیں۔ مومن کی فراست بہت مشہور ہے، اور حدیث میں اس کی تعریف کی گئی ہے۔ فراست کا معنی یہی ہے کہ ایک مومن اس چیز کو اچھی طرح دیکھتا ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، یا جو چیزیں وہ کر رہا ہے، یا دنیا میں دوسرے لوگ کر رہے ہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے، آگے کے 20 سالوں کے بعد، 30 سالوں کے بعد اس کا کیا انجام ہوگا، کس طرح کا معاشرہ پیدا ہوگا، ہمارے آنے والی نسلیں کس طرح سے ہوں گی، ان کا ایمان، ان کا یقین کیا ہوگا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان پہلوؤں پر غور کریں، ان پہلوؤں کو سوچیں، اور اس کے حساب سے ہم کمپیئر کریں کہ جو چیزیں آج چل رہی ہیں کیا وہ ہمارے لیے خوش آئند ہیں، کیا اس میں کسی طرح کی اصلاح کی ضرورت ہے، کیا ہم انڈیویجول اور کلیکٹیولی کچھ ایسا ہے جو ہم کر سکتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ ہم اپنے خاندان کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں ہم تھوڑی بہت سوچیں آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، جو ہمارے سامنے نوجوان ہیں ان کے لیے بھی، جو ہمارے سامنے بوڑھے ہیں، یا جن کی اولاد ہے ابھی پڑھنے والی ہیں، پڑھنے جا رہی ہیں، چاہے وہ بیٹے ہوں، پوتے ہوں، پوتیاں ہوں، ان کو بھی ایک سوچ دینا چاہ رہے ہیں، تاکہ وہ اس سوچ کو لے کر اس کے بارے میں غور کریں، دیکھیں، اور اگر زندگی میں کہیں تو اس کو مرتب کر سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، تو اس کو کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ اس کو کئی طریقے سے سوچا جا سکتا ہے، ہم 3 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ سب سے پہلے سوچنے کا طریقہ ہم یہ بناتے ہیں کہ جب یہ تعلیمی تحریک شروع ہوئی، ایجوکیشنل موومنٹ شروع ہوا، اور ہمارے ماں باپ نے ہم کو اسکول میں، کالجز میں، مدرسوں میں بھیجا، تو آپ ذرا غور کیجئے، اور جن لوگوں نے بھیجا وہ بھی غور کریں
کہ اس وقت کیا بول کر ماں باپ نے ہمیں اسکول میں یا مدرسوں میں بھیجا تھا، اور آپ لوگوں نے جب اپنی اولاد کو بھیجا تھا تو کیا سوچ کر بھیجا تھا۔ عموماً لوگوں کی خواہش یہ ہوتی تھی، لوگ یہ کہتے تھے کہ ارے کچھ پڑھ لے گا، اسکول چلا جائے گا تو انسان بن جائے گا، یہی بولتے تھے۔ ابھی لفنگوں کے ساتھ رہتا ہے، محلے کے لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے، بگڑ جاتا ہے، زبان گندی ہو گئی ہے، عادات گندے ہو گئے ہیں، اسکول میں چلا جائے گا، مدرسے میں پڑھ لے گا تو سدھر جائے گا، انسان بن جائے گا، اپنے لیے بھی اچھا سوچے گا اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی اچھا سوچے گا اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی اچھا سوچے گا۔ آج سے 20 سال پہلے یہی سوچ تھی ہمارے معاشرے کے اندر۔ اگر ہم اپنے ضلع کو دیکھیں، اپنے اسٹیٹ کو دیکھیں، اور یہی سوچ کر ہمارے ماں باپ ہمیں اسکول میں، کالجز میں بھیجا کرتے تھے۔ لیکن اگر آپ آج کی حالات دیکھیں، آج کی صورتحال دیکھیں کہ جن کو مدرسوں میں، اسکولوں میں یہ بول کر بھیجا گیا کہ تم انسان بنو گے، وہاں جا کر سدھر جاؤ گے، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، آج جب 20 سال اور 30 سال اس نیت کو، اس انٹینشن کو، اس ٹارگٹ کو گزر چکا ہے، اگر آپ آس پاس کے ماحول کو دیکھیے تو بتائیے کہ کیا ہم اس مقصد میں کس فیصد تک کامیاب ہوئے۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ اگر کالج کا ایک گروپ کسی بس میں چڑھ جائے، کسی ٹرین میں چڑھ جائے، تو وہاں بیٹھی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرتی۔ ابھی کل پرسوں میں ہمارے شہر میں ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا۔ سارے نوجوان تھے، ضروری نہیں ہے کہ سب جاہل رہے ہوں، پڑھے لکھے بھی رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ سوچیں، سوچ کے دائرے کو بڑھائیے، آپ دیکھیے، چاہے وہ نیوز چینل جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں، چاہے وہ اخبار پڑھنے والے ہوں وہ دیکھ رہے ہوں، کہ صورتحال پڑھنے والے ہوں وہ دیکھ رہے ہوں کہ صورتحال کیسی ہے۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ کامیابیاں ملی ہیں، بہت سے لوگ بڑے بڑے عہدے پہ فائز ہوئے ہیں، بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اسرو میں بیٹھنے والے بھی یہیں سے پڑھ کے، اسکولوں سے پڑھ کر ہی گئے ہوئے ہیں، ناسا میں کام کرنے والے بھی اسکول سے پڑھ کر ہی گئے ہوئے ہیں، کالج یا یونیورسٹیاں پڑھ کے ہی بہت سے لوگ بڑا بڑا کام کر رہے ہیں۔ لیکن وہ تعداد سلیکٹڈ لوگوں کی ہے، جو بھیڑ ہے، جو زیادہ پاپولیشن جس کی ہے، وہ کہاں بھٹک رہی ہے، اس کی صورتحال کیا ہو گئی ہے، اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھیجا یا بھیجنا چاہتے ہیں، آج کی جو سوچ ہے اس پہ اگر آئیے، مان لیجئے مجھے ایک بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو پڑھاؤں، تو سب سے پہلا سوال میرے ذہن میں یہ آئے گا کہ میں اس کو کیا پڑھاؤں، کہاں بھیجوں۔ ایک عام انسان جو آج کا ہے، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے آنے والا ہے یا مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ ہر ایک کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو اچھے سے اچھی جگہ پڑھائیں، اور اس کا انتخاب ہوتا ہے کسی اسکول میں پڑھائیں۔ عام طور پہ کہتے ہیں مدرسے میں پڑھنے والوں کی تعداد جو ہے مسلمان آبادی کی 2% ہے، پہلے 4% تھی جو گھٹ گھٹ آ کے 2% پہ آ گئی۔ تو اسکول میں ہم بھیجتے ہیں، پھر اسکول کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ کون سے اسکول میں اپنے بچے کو بھیجیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کس اسکول کی پڑھائی سب سے زیادہ اچھی ہے۔ اچھا، اچھائی کا معیار کیا ہے کہ کس اسکول میں، کون سا اسکول انگلش میڈیم ہے اور کہاں پہ انگلش کی تعلیم زیادہ اچھی ہوتی ہے، یہی سوچ کے جاتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑے اسکول میں بھیجتا ہے، جس کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے وہ معمولی اسکول میں بھیجتا ہے۔ لیکن دل میں اور خیال میں یہی رہتا ہے کہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا ہے تو ہم بھی اس کو بڑے سے بڑے انگلش اسکول میں پڑھاتے، جہاں پہ بچہ 7ویں 8ویں میں ہی فر انگلش بولنے لگتا ہے۔ یہ ہماری آج کی صورتحال ہے۔ پھر ان بچوں سے پوچھئے جو بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کو پہلے دن سے کیا تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ بچہ جب میٹرک کر کے نکلتا ہے تو اس کے پاس ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، اس کو بچپن سے ہی یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تم اس فیلڈ میں جاؤ گے تو اتنے پیسے کماؤ گے،
اس فیلڈ میں جاؤ گے تو اتنے پیسے کماؤ گے، یہ تعلیم حاصل کر لو گے تو پلیسمنٹ کے لیے جو کمپنیاں آئیں گی تم کو فوراً اچک لیں گی، اگر یہ تعلیم حاصل کرو گے، اگر اس یونیورسٹی میں جاؤ گے تو وہاں پہ بڑی بڑی کمپنیاں پلیسمنٹ کے لیے آتی ہیں، اس کمپنی میں جاؤ گے تو کمپنیاں آتی نہیں ہیں، فلاں یونیورسٹی یا کالجز میں پڑھو گے تو تمہیں اچھی کمپنیوں میں جاب ملے گی، وہاں کی ڈگری اور سرٹیفکیٹ جو ہے زیادہ ایکسیپٹیبل ہے بمقابلے دوسری چھوٹے کالجز اور یونیورسٹیوں کے کہ جہاں کی ڈگری جو ہے ثانوی درجے کی مانی جاتی ہے۔ یہ معیار ہے، یہ وہ صورتحال ہے جو ہر بچے کو، یہاں پہ ہم 99% نہیں بولیں گے، 100% بچوں کو اسکول اور کالجز میں پڑھنے والوں کو یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو بچہ دنوں رات اپنے آس پاس ٹیچروں سے، اپنے ساتھیوں سے اس بات کو ڈسکس کرتے ہوئے سنے گا کہ فیوچر کے لیے کیا پلاننگ ہے ہماری، فیوچر میں ہمیں کیا بننا ہے، کس میں زیادہ پیسہ ہے، کہاں جائیں گے تو ہم امریکہ جا سکتے ہیں، کیا پڑھیں گے تو ہم ناسا میں جا سکتے ہیں، کیا پڑھیں گے تو ہم فلاں جگہ جا سکتے ہیں، پھر اس بچے کے ذہن میں وہی چیز پیدا ہوگی۔ آپ گھر میں چاہے جتنی بھی تعلیم دیجئے، جتنا بھی صوفیانہ ماحول رکھیے، جتنے بھی قناعت کی بات کریے، وہ بچہ اس کو نہیں ہوگا، کیونکہ گھر پہ وہ 2 دن رہتا ہے اور اسکول میں، مدرسوں میں، کالجز میں وہ سال بھر رہتا ہے۔ یہ صورتحال آج ایسی ہے کہ ہم بچے کو ہم نے بھیجا انسان بننے کے لیے اور وہاں پہ بچہ بن رہا ہے مشین، پیسہ کمانے کی مشین، انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بچہ ایک مشین بننے جا رہا ہے۔ اور اس کو اگر ہم اپنی زبان میں بولیں تو ہم یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ بچے کو ہم اسکول یا ہم نے وہاں بھیجا ہے نوکر بننے کے لیے، غلام بننے کے لیے۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ وہ بچہ پڑھ کر آئے گا، ہمارے معاشرے کو سدھارے گا، ہم نے یہ چاہا کہ وہ لیڈر بنے گا، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ نوکر بن رہا ہے، ورکر بن رہا ہے۔ وہ جا کے کسی کمپنی میں کام کرے گا، 8-9 گھنٹہ کھٹے گا، کمپنی کے باس کی گالی سنے گا، مار کھائے گا، نہیں ہوگا تو باہر جائے گا، باہر کی صورتحال اور بری ہے، گلف ہمارا تو ہوتا ہی ہے ٹارگٹ، نہیں ہوگا تو وہاں چلے جائیں گے، اور پھر یہی زندگی ہے۔ ہم نے اچھے انٹینشن سے کام شروع کیا تھا، لیکن نتیجہ ہمارا جو ہے وہ کہاں پہنچ گیا ہے، یہ صورتحال ہے۔ آپ ہر انسان اس کو دیکھ سکتا ہے آج کی ڈیٹ میں۔ یہ دوسرا پہلو تھا، اور تیسرا پہلو ہے وہ ہے ہمارا اسلامی اور دینی پہلو۔ ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، حدیث کو ماننے والے ہیں، تو اس کے جو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جو سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہر انسان کو اتنا مسئلہ جاننا، اتنا علم ہونا جس سے وہ حلال اور حرام کی تمیز کر سکے، فرق کر سکے کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے، کس سے بچنا ہے اور کس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اسلامی شریعت کے مطابق معاملہ کر سکے، زندگی کو گزار سکے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، جس طریقے سے حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح علم اتنا حاصل کرنا فرض ہے۔ جن لوگوں نے بھی آپ سے یہ کہا کہ قرآن پڑھ لو بچہ جا کے ناظرہ مسجد کے اندر، مولوی آئیں گے تم کو اردو کی کتابیں پڑھا دیں گے، نماز کا طریقہ سکھا دیں گے اور اتنا کافی ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر آپ اس دھوکے میں ہیں تو آپ گناہگار ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا اب اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ 60 سال کے بعد اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ فلاں کام تم نے کیوں نہیں کیا، اپنے بچے کی تربیت اب اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ 60 سال کے بعد اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ فلاں کام تم نے کیوں نہیں کیا، اپنے بچے کی تربیت تم نے حلال و حرام پہ کیوں نہیں کی، تمہارا بچہ ایسا غلط کام کیا تم نے تمہیں کیوں نہیں ٹوکا، اور وہ یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ عذر قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ ہم نے تمہیں 60 سال کی عمر دی۔ 60 سال اتنا طویل عرصہ ہوتا ہے جس میں آپ زندگی گزارنے کے طریقوں کو سیکھ سکتے تھے، قرآن پڑھنا سیکھ سکتے تھے،
لیکن آپ نے نہیں سیکھا, اٹ از یور مسٹیک. تو یہ ایک پہلو ہے جو ہمارا اسلامی اور دینی پہلو ہے. اور اسلامی جو تعلیم ہے, اسلامی تعلیم کے اندر انسانیت بھی ہے, انسانی تعلیم کے اندر اسلامی تعلیم کے اندر لیڈرشپ بھی ہے, اسلامی تعلیم کے اندر انسان, کیونکہ ایک انسان اگر اللہ سے ڈرنے والا ہو گیا تو اسے معلوم ہے کہ اگر ہم کسی کو گالی دیں گے تو گالی دینا فسق ہے, اگر کسی سے لڑائی کریں گے تو لڑائی کرنا کفر کی بات ہو جاتی ہے, اگر کسی کا ایک حصہ ہم زمین جھڑپ لیں گے تو ہمیں اس زمین کے بدلے 7 طوق جو ہے گلے میں پٹا ڈالا جائے گا قیامت کے دن. اس کو معلوم ہے کہ کسی کا اگر ہم حرام ایک لمحہ کھا لیا, اگر سود کا ایک پیسہ حرام ہم نے کھا لیا تو سود کا کھانا اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے. یہ کس کو معلوم ہوگا؟ آج رشوت, سود ہمارے مسلم نہیں ہیں. جو لوگ بھی ایک پوزیشن پہ بیٹھ جاتے ہیں ان سب کے حال ہے, کوئی تمیز نہیں کر پاتے کہ جو پیسہ ان کے پاس آ رہا ہے کتنا حرام ہے اور کتنا حلال ہے. یہ ظاہرہ, یہ صورتحال, یہ سچویشن کیسے پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو صرف ناظرہ قرآن میں, وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں, الحمدللہ رب العالمین کر کے پڑھنا سیکھا. تجوید کا کوئی قاعدہ نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ذرا سی غلطی سے معنی بدل جاتے ہیں اور کچھ کا کچھ مطلب ہو جاتا ہے. وہ بھی ہم نے صحیح سے نہیں سیکھا. نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح سے نہیں سیکھا. چھوٹی بہت ہی چیزیں پڑھ لی, ایک مولوی کو اپنے یہاں ٹیوشن پر رکھ لیا, اپنے بچوں کو پڑھا دیا, خود پڑھ لیا, مطمئن ہو گئے. ایسا بالکل نہیں. ہم بہت بڑے دھوکے میں ہیں, اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ہم نے, شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے, ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو پہلی صورتحال بتائی, جو دوسری صورتحال بتائی, جس میں ہم جو آج نتیجہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں نہیں ہے, وہ انسانیت کے حق میں نہیں ہے. آپ صرف مسلمان کی, اسلام کی باتیں نہیں کیجئے. جو صورتحال ہے کیا وہ انسانیت کے لیے مفید ہے؟ کیا پوری دنیا کے لیے مفید ہے؟ ایسے بچوں کا پیدا ہونا, ایسے بچوں کا معاشرے میں آ جانا جہاں پہ معاشرے میں اگر گھر پہ چلتی ہوئی کہ عورتیں ہوں تو وہ سیف محسوس نہ کرے, کیا ایسا معاشرہ کسی کے لیے وہ مفید ہے؟ ہم بالکل اسلام کی بات نہیں کرتے, مسلمان کی بات نہیں کرتے, لیکن اگر صورتحال نہیں بدلے گی تو یہ ہم سب کے لیے خطرے کی بات ہے, یہ پوری دنیا کے لیے خطرے کی بات ہے. اور ہم واحد قوم ہیں, مسلمانوں کے پاس وہ واحد طریقہ اور راستہ ہے, ایک ایسا کانسیپٹ ہے, ایک ایسا جو سلیبس ہے جس کے بل پہ پوری دنیا کی اصلاح کی جا سکتی ہے, پوری دنیا کے اندر انسانیت پیدا کی جا سکتی ہے. کسی کے پاس نہیں ہے. لوگ تجربے کرتے رہے ہیں, ایکسپیریمنٹ کرتے رہے ہیں اور فیل ہوتے چلے گئے ہیں. 50 سال پہلے ویمن فریڈم کے نام سے اور امپاورمنٹ کے نام سے بہت ساری تحریکیں چلی. آج حالات ایسے ہیں کہ خود مغرب چاہ رہا ہے کہ اس کو کم کرے لیکن کم نہیں کر پا رہا. ایک زمانہ تھا جب عورتوں کے اندر اور تعلیمی ایجوکیشن کو بڑھانے کے لیے مردوں اور عورتوں کے اندر یہ مدعا بنایا گیا کہ عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے, ان کو شادی کر کے لاتے ہیں, ان پر ظلم کیا جاتا ہے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ اب طلاق کی شرح بڑھتی چلی گئی. یورپ تو اس میں اب طلاق کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا. اب انڈیا میں بھی ہماری طلاق کی صورتحال بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ بیلنس, کسی بھی دنیا کے نظام کے پاس بیلنس نہیں ہے, یا تو اس طرف ہے یا تو اس طرف ہے. ایک چیز بری لگی اس کو سرے سے چھوڑ دیا. عیسائیوں کو لگا کہ مذہب جو ہے وہ بری چیز ہے, مذہب ہم کو باندھ دے رہا ہے, مذہب ہم سے کو پڑھنے نہیں دے رہا ہے, تو انہوں نے مذہب کو ہی ہٹا دیا. کچھ لوگوں نے ایسا لگا مذہبی سب کچھ ہے, یہودیوں کے یہاں یہ مذہبی سب کچھ ہے. تالمود میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, ہم وہ حاصل کر کے رہیں گے چاہے اس کے لیے ہمیں 40,000 لوگوں کا خون بہانا پڑے جو آج بہا رہے ہیں. تو دنیا افراط و تفریط ہے, بیلنس کسی کے پاس نہیں ہے. بیلنس صرف اس امت کے پاس ہے. امت الوسط کا جو لقب دیا گیا ہے اس امت کو, اسی لیے کہا گیا ہے کہ بیلنس صرف اسی امت کے پاس ہے. اور یہی امت اگر آگے بڑھے گی, لیڈرشپ میں آئے گی, تب جا کے دنیا کے اندر بیلنس پیدا ہو پائے گا, ورنہ نہیں ہو پائے گا. اور اس کو لانے کے لیے کوئی فرشتے نہیں آئیں گے. اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا جو آ کے بیلنس پیدا کرے گا. ہمیں اور آپ کو ہی آگے بڑھ کے وہ چیزیں کرنی پڑیں گی. ہماری اور آپ کی تربیت اگر صحیح طریقے سے ہوگی تو ہم محمد بن قاسم بن سکتے ہیں. 18 سال میں آ کے ہندوستان فتح کر لیے, ہم 30 سال کے, ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے, ہم ایک محلہ ہینڈل نہیں کر پاتے.
تو یہ ہماری تعلیم ہے، ان کی تعلیم بچپن سے اس نہج پہ ہوئی اور انہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا، دنیا کو سدھار دیا۔ اور آج ہماری یہ ہے کہ ہمیں وہ تعلیمی بیداری کی ہمارے اندر کمی ہے۔ انڈیویجول لیول پہ ہر انسان کو اس بات کی محنت کرنی چاہیے کہ وہ اس کی فکر کرے، اور جو بھی ہمارے سامنے موجودہ جو بھی پلیٹ فارم ہے، چاہے وہ مہد الصدیقات کا ہو، چاہے وہ عمر بن خطاب کا ہو، چاہے آس پاس میں کوئی بھی ادارہ ہو، اس میں شامل ہوں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ایمانی محنت کی ضروری ہے، اس کے لیے یہ بھی لازمی ضروری ہے کہ تھوڑا وقت نکال کر دین کی دعوت میں بھی جائیں، دین کے راستے میں بھی جائیں، کہ وہیں پہ جا کر ہماری جو ہے دھلائی ہوتی ہے۔ ابھی رمضان گزر جانے کے بعد احساس ہوگا کہ وہ جو ماحول تھا وہ اب ملتا نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر اچھی جماعت کون ہو سکتی ہے؟ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں تو ایمانی کیفیت کا کچھ اور ہی عالم ہوتا ہے، باہر نکلتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ تو ہماری تو اور بری حالت ہے، موبائل یہ وہ اتنی برائیاں، خرافات، فحاشی ہمارے سامنے ہے کہ ہمارا ایمان تو محفوظ ہی نہیں پائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ عالم بننا ہر انسان پہ ضروری نہیں ہے، لیکن آج کی جو صورتحال ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ عالم بننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے تو صحیح ہوگا، تاکہ کم سے کم پتہ تو ہو کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، بیوی کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے۔ پورا کا پورا معاشرہ، پوری کی پوری فیملی برباد ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کچھ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔